أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 142۔ سیقول السفہاء، سین زبر سا، اس کا مطلب ہوتا ہے جلد ہی، عن قریب، یقول کہیں گے، جلد ہی یا عن قریب کہیں گے، السفہاء بے وقوف احمق لوگ، سفہاء احمق یا بے وقوف، منن میں سے، الناس لوگوں میں سے بے وقوف یا احمق، عن قریب کہیں گے، ما ولاہم کیا ہے وہ چیز، ما کیا ہے وہ چیز، ولا جس نے پھیر دیا، جس نے پلٹ دیا، جس نے پلٹا دیا، ہم ان کو یعنی مسلمانوں کو، کیا ہے وہ چیز جس نے پھیر دیا مسلمانوں کو، عن سے، قبلتہم ان کے قبلے، کیا ہے وہ چیز جس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے، التی وہ قبلہ، کانو کے ہوتے تھے یہ مسلمان، علیہا جس قبلے پر، ان قریب احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے پرانے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ قل اے نبی آپ کہیے، للہ اللہ ہی کا ہے، المشرق مشرق، والمغرب مغرب، جدھر سے سورج نکلتا ہے، جدھر سورج ڈوبتا ہے، ساری جانبیں، ساری سائیڈیں، ساری جہتیں اللہ کی ہیں۔ یہدی من یشاء اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف۔ ماقبل سے اس کا تعلق، اس آیت کا ربط یہ ہے کہ پیچھے یہودیوں کے دعوے کو رد کیا گیا تھا، انہوں نے مختلف انداز سے اپنے برحق ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ کبھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے مذہب کی وصیت ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق علیہم السلام کر کے گئے ہیں، اور کبھی انہوں نے کہا تھا کہ یہودی اور عیسائی بن جاؤ، اس کے علاوہ ہدایت نہیں ملے گی۔ کبھی انہوں نے پیچھے آیتیں گزری تھی، کہا تھا کہ جنت میں بس وہی جائے گا جو یہودی ہوگا، اور عیسائیوں نے کہا بس وہی جائے گا جو عیسائی ہوگا، یعنی نصارہ نے کہا۔ تو ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس کا رد کرتے آ رہے ہیں، ان کی بات کا رد اور اسلام کی سچائی کا، حقانیت کا ثبوت۔ تو اسی سلسلے کا ایک مرحلہ، اسی سلسلے کی ایک بات اب یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دین سچا ہے، تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں، ان کے صحابہ اور مسلمانوں کا جو قبلہ ہے، وہ قبلہ اب اصل قبلہ ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ڈائریکشن، اللہ کی طرف سے دی ہوئی سمت
اور جہت ہے جدھر کو منہ کر کے عبادت کرنی۔ یہاں سے دوسرا سپارہ شروع ہو گیا ہے۔ سیقول السفہاء، ہمارے حفظ کے جو بچے طالب علم ہوتے ہیں وہ سپاروں کا نام ان کے شروع کے لفظ کے ذریعے لیتے ہیں، تو یہ سیقول السفہاء کا سپارہ ہے، مطلب یہ دوسرا سپارہ شروع ہو گیا ہے۔ خیر یہ تو ایک پڑھائی کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے، کیا حالات تھے جن پہ تبصرہ کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیت اتاری؟ حالات یہ تھے کہ مکہ مکرمہ میں نبی پاک علیہ السلام کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب مدینے میں تشریف لائے تو مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ پھر 1.25 سال گزرا تھا، 15-16 مہینے، تو نبی پاک علیہ السلام کی خواہش تھی، اللہ سے دعا مانگتے تھے، جیسا کہ قرآن میں خود اللہ نے بتایا ہے، اگلی آیتوں میں آئے گا۔ تو حضرت کی دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف اب منہ نہ کریں بلکہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام مدینے آئے تھے اور انہوں نے مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا تھا تو یہودیوں نے اس پہ بڑے بحث مباحثے چلائے تھے، اور یہودیوں نے یہ بات ہر طرف پھیلائی تھی کہ یہ نبی کچھ عرصے کے بعد یہ ہمارے تابع ہو جائیں گے اور یہ ہمارے اندر ہی گم ہو جائیں گے، یہ الگ سے نہیں رہ سکیں گے۔ اور اس کی دلیل انہوں نے کہا یہ ہے کہ دیکھو یہ مکے میں تو تھے تو یہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مدینے میں آ گئے ہیں، اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ہم سے آگے یا ہم سے الگ نہیں چل سکتے، تو انہوں نے کیا کیا ہے، ہمارے قبلے کو اختیار کر لیا ہے اور مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر لیا ہے۔ اس بات کو لے کر یہودی بڑے خوش تھے اور وہ اس بات کو کیا کرتے تھے خوب کہ بس یہ تو جی ابھی 2-4 دن کی بات ہے، یہ تو ہمارے ساتھ مل جائیں گے، بس یہ الگ نہیں چل سکتے ہم سے، دیکھو نا قبلہ ہی انہوں نے ہمارا لے لیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دینا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی چاہت بھی تھی، دعا تھی کہ کعبے کی طرف منہ کروا دیا جائے، اور اللہ نے بھی نبی پاک علیہ السلام کی اس تمنا کو، اس دعا کو پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قبلہ بدلنے کا حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ پہلے سے بتا دیا، جس کو کہتے ہیں پیشین گوئی، پیشین گوئی کر دی، آگے کی بات پہلے سے بتا دی کہ اب کچھ وقت گزرنے کے بعد ان قریب دیکھنا بیوقوف لوگ ایک نئی بحث میں پڑ چکے ہوں گے۔ وہ نئی بحث یہ ہوگی کہ مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ کو بدل کر کعبہ کی طرف منہ کیسے کر لیا، کیوں کر لیا۔ اب وہ یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے بعد میں حکم دیا، تو بالکل یہ اس آیت کے پیشین گوئی کے مطابق دیکھنے میں آیا، یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اب انہوں نے مختلف قسم کی باتیں شروع کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ آپس میں بھی اور مسلمانوں کو بھی راستے میں پکڑ پکڑ کے ایک بات پوچھنے لگ گئے، اور وہ کہنے لگ گئے کہ جی تمہارے نبی کو کچھ پتہ بھی ہے نعوذ باللہ کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ان کو ابھی تک یہی سمجھ نہیں آئی، ان کو نبوت ملے ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں، ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی۔ کبھی یہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، کبھی یہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، ابھی پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھائی ان سے جا کے پوچھو کہ دوبارہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کب کریں گے، کیا چکر ہے، پتہ بھی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو مسلمانوں کو پریشان کرتے، آپس میں بھی اس طرح کی باتیں کرتے، اور بعض نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہم سے جلنے لگے، ہم سے جلتے ہیں۔ جب یہ مدینے میں آئے تھے تو انہوں نے جان لیا کہ اصل قبلہ مسجد اقصیٰ ہے، تو انہوں نے سچ کو اختیار کیا، لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہودیوں کی تو اسی طرح عزت ہے اور یہودی تو مال بھی اسی طرح ہے اور سب کچھ اسی طرح ہے، تو یہ نعوذ باللہ جل گئے اور انہوں نے اپنا قبلہ ہم سے الگ کر لیا۔ کسی نے یہ کہنا شروع کر دیا، تو مسلمانوں کو مختلف انداز سے پریشان کرتے، آپس میں بھی باتیں۔ تو اسی سوال کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ یہ لوگ یہ سوال کریں گے۔
اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا جواب سکھایا ہے۔ اس جواب سے پہلے، بلکہ اس جواب کے ساتھ بھی ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، للہ ہی، اللہ ہی کا ہے مشرق اور اللہ ہی کا ہے مغرب۔ مشرق اور مغرب سے مراد سائیڈ ہے، چاہے اس ڈائریکشن پہ منہ کریں، چاہے اس سائیڈ منہ کریں، چاہے اس سائیڈ منہ کریں، تو جو بھی سائیڈ اور ڈائریکشن اور جانب اور سمت ہے وہ ہر سمت اور ہر جانب وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو مسئلہ کسی جانب کا نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کیوں نہیں کیا، یا کیوں کیا تھا، یا پھر کعبے کی طرف کیوں کیا۔ کسی سائیڈ اور کسی ڈائریکشن میں خود کچھ نہیں رکھا۔ اصل کیا ہے، ان ساری ڈائریکشنز کے مالک کی ذات اصل ہے۔ مشرق بھی اس کا، مغرب بھی اس ساری جہتیں اس کی۔ اصل جو میٹر کرتی ہے چیز، جس کی اہمیت ہونی چاہیے، وہ یہ کہ ان تمام جہتوں کا مالک کدھر کو منہ کرنے کے لیے کہتا ہے، ادھر کو منہ کر رہے ہیں، یہ جواب ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پر یہ وضاحت فرمائی ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ ایک ہی دفعہ بدلا ہے، 2 دفعہ نہیں بدلا۔ نبی پاک علیہ السلام جب مکے میں تھے، اور یہ راجح بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب مکے میں تھے تو تب بھی آپ کا قبلہ مسجد اقصیٰ ہی تھی۔ ہاں، کعبے کا احترام بھی، اس کا شاعر اللہ میں سے ہونا بھی اللہ نے بتا رکھا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کیا کرتے تھے، کعبے کے، آپ کو پتہ ہے، چاروں طرف سے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں نا۔ اب نبی پاک علیہ السلام چاہتے تو حجر اسود کی سائڈ پہ کھڑے ہوتے، چاہتے تو حتیم کی سائڈ پہ کھڑے ہوتے، چاہتے تو رکن یمانی کی سائڈ پہ کھڑے ہوتے، جس دیوار کی طرف سے بھی کھڑے ہو جاتے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے مکہ میں ہمیشہ ایک کام یہ کیا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے، اس طرح کہ کعبہ بھی سامنے رہے، کعبہ بھی سامنے رہے۔ تو اب بظاہر یہ دکھتا تھا کہ کعبے کی طرف منہ کیا ہے، لیکن منہ جو قبلہ تھا اصل وہ مسجد اقصیٰ ہی تھی۔ کعبے میں چونکہ چاروں طرف سے کھڑے ہونے کا آپشن ہے، تو حضرت کس طرف سے کھڑے ہوتے تھے آ کر، جس طرف سے مسجد اقصیٰ کو منہ بھی ہو جائے اور کعبہ بھی سامنے رہے، تاکہ وہ کعبے کا اللہ کا شعار ہونا اور قابل تعظیم ہونا اس پر بھی عمل ہو جائے۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے تو مدینہ مسجد اقصیٰ اور کعبے کے درمیان میں ہے۔ اب ایک طرف ہی منہ ہو سکتا تھا، اگر مسجد اقصیٰ کو منہ کریں گے تو کعبے کی طرف کمر، اور اگر کعبے کو منہ کریں گے تو مسجد اقصیٰ کی طرف کمر ہوگی۔ اب دونوں کی طرف ایک ساتھ منہ کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ تو اصل حکم چونکہ مسجد اقصیٰ کا تھا، تو اس لیے مدینے میں آئے تو مسجد اقصیٰ کی طرف منہ۔ اب مسجد اقصیٰ کی طرف منہ آج تھوڑی کیا، وہ تو شروع سے ہی کر رہے تھے۔ ہاں، نظر یہ آتا تھا کہ کعبے کی طرف منہ ہے، ہوتا مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، اور اب کعبہ پیچھے رہ گیا، منہ اسی طرح مسجد اقصیٰ کی طرف ہے۔ تو ناواقف لوگ کہنے لگے کہ پہلے کعبہ ان کا قبلہ تھا، بدل کر مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنا لیا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں جب میں حکم دوں گا بدلنے کا تو پھر کہیں گے کہ یہ قبلے کو کیوں چھوڑا انہوں نے، مسجد اقصیٰ کو کیوں چھوڑا۔ تو قل للہ المشرق والمغرب، اصل جواب یہی ہے کہ بھائی کسی بھی ڈائریکشن میں، کسی بھی جانب میں، کسی بھی سمت میں کچھ نہیں رکھا۔ اصل ہے میرے رب کی مرضی اور اس کا حکم جب تک تھا مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرتے تھے، جب رب کا حکم آ گیا اب کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا جو لوگ عمرہ یا حج کر کے آئے ہیں، زیارت کر کے آئے ہیں، اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے، بلائے، نصیب کرے، وہاں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، 2 قبلوں والی مسجد۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کسی انصاریوں کے کسی محلے میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں جا کر حضرت نے نماز پڑھائی ظہر کی، اور ظہر کی نماز کے دوران یہ حکم آ گیا، جو آگے آیت آئے گی نا، جس آیت میں اللہ حکم دیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ اپنا چہرہ کس طرف کر لیا کریں، قبلے کی طرف، کعبے کی طرف۔ تو پھر نماز کے دوران یہ حکم آیا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام نماز کے دوران ہی اپنی امامت والی جگہ کو چھوڑ کر اور نمازیوں کی صفوں میں سے چیرتے ہوئے گزر گئے، اور
صحابہ بھی مڑ گئے اس طرف کو اور نبی پاک علیہ السلام ادھر کو پھر منہ کر کے نماز پڑھائی. تو وہاں پر ابھی بھی اس مسجد میں دو اس طرح کی محرابیں بنی ہوئی ہیں. جس طرف امام صاحب منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں وہ ادھر بھی بنا ہوا ہے اور پیچھے اس طرف بھی بنا ہوا ہے. تو اس کی یہی وجہ ہے کہ نماز کے دوران یہ حکم آ گیا تھا. تو اللہ رب العزت کا حکم آ جائے، ہم تو حکم کے بندے ہیں، ہم تو حکم کے غلام ہیں بھائی. ہمیں نہ مسجد اقصیٰ اللہ سے بڑھ کر ہے، نہ کعبہ ہمیں اللہ سے بڑھ کر ہے. اللہ نے حکم دیا، ہم مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر رہے تھے. اللہ نے حکم دیا، ہم کعبے کی طرف منہ کرنے لگ گئے. ہم تو بندے ہیں. ہم تمہاری طرح یہودیوں تمہاری طرح اپنی مرضیوں پہ اڑی نہیں کرتے کہ جی نہیں ہم تو اپنی مرضی کریں گے. ایسا نہیں. اللہ نے جو حکم دیا ہم نے اس کو پورا کر لیا. مشرق مغرب سب اللہ کا. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے، اور وہ سیدھی راہ کی ہدایت یہی ہے وہ سیدھی راہ کی ہدایت کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس میں اپنی کہنی سننی نہیں گھساؤ، اپنی قیل و قال نہیں کرو، بلکہ اس حکم کو پورا کرو. یہی سیدھی راہ ہوتی ہے. یہودیوں کو اس آخری جملے کے ذریعے دعوت دے دی گئی کہ تم بھی آ جاؤ اور کعبے کی طرف منہ کر لو، کیونکہ اللہ رب العزت کی بات ماننے میں ہی ہدایت ہوتی ہے. اگر اللہ کی مانو گے نہیں تو پھر چاہے تم تورات والے کہو، اپنے آپ کو زبور والے کہو، یا تم اپنے آپ کو انجیل والے کہو، نبی موسیٰ علیہ السلام کا نام لو، نبی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لو، چاہے کسی اور نبی کا، اللہ کا حکم نہیں مانو گے تو پھر ان دعووں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ جل شانہ ہمیں احمق لوگوں میں سے بننے نہ دے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر رکھے. اللہ تعالی ہمیں اس بات کا یقین نصیب فرمائے مشرق بھی اس کا، مغرب بھی اس کا، ساری جہتیں ساری جانبیں اسی کی، زمین اس کی، آسمان اس کا. غیب کے، مال کے، دولت کے، عزت کے، عافیت کے، صحت کے سارے خزانے میرے رب کے پاس ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ ہی کے پاس سارے خزانے آسمانوں کے، زمینوں کے. اے رب کریم ہمیں اپنے خیر کے خزانوں سے محروم نہ فرما. یا اللہ ہمیں اپنے خیر کے خزانوں سے محروم نہ فرما. یا اللہ ہمارے اعمال نے یا اللہ ہمیں پریشان کر رکھا ہے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہماری اس زندگی کو بھی اور قبر کی زندگی کو بھی اور آخرت کی زندگی کو بھی خوشگوار، خوشحال، امن عافیت والی بنا. اے رب کریم ناکامی سے بچا. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك. نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته.